تو جی ناظرین السلام علیکم، ایپیسوڈ نمبر 13 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم لوگ غزوہ خندق کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ غزوہ خندق کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ خندق کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر ایک بڑا سا کھڈا کھودا جسے عربی زبان میں خندق کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس جنگ کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ ویڈیو کو اسکپ نہیں کریں، آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کس لیے کہا جاتا ہے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جنگ احد کے بعد کفار مکہ اور دیگر دشمنان اسلام یہود یہ سوچنے لگے کہ اگر ایک بھرپور حملہ مسلمانوں پر کیا جائے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ کفار کا یہ سوچ تھا کہ ہم لوگ مسلمانوں کو فل مار دیں گے کہ وہ نیست و نابود ہو جائے، لیکن وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو گئے۔ اس خیال نے دشمنان اسلام کے مختلف گروہوں کو یکجہتا کر لیا۔ اب مسلمان ایک طرف اور ان کے خلاف قریش، یہود، منافقین اور عرب کے کئی قبائل ایک بڑی اور فیصلہ کن جنگ کے لیے متحد ہو رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہمت، حوصلہ اور دانشمندی سے اس بھرپور صورتحال کا جائزہ لیا۔ وہاں دوسری طرف ابو سفیان 2000 نفوس پر مشتمل لشکر لے کر مکہ سے نکلا۔ راستے میں مختلف قبائل اور گروہ اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی تعداد میں 1000 نفوس سے بھی تجاوز کر گئی۔ آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی مشورہ طلب کیا۔ باہمی مشورہ یہ تھا کہ گروپ بنایا کہ ان سب سے رائے لیا کیا رائے ہے، اس کا آپ کا کیا رائے ہے۔ تو اس لیے اس کو باہمی مشورہ طلب کہا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ مدینہ کے کھلے ہوئے اطراف میں خندق کو دی جائے اور شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ مدینہ کے 3 اطراف پہاڑی سلسلے تھے، مکانات اور دیواریں تھے اور ایک طرف سے کھلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب 3000 مجاہدین کے ساتھ 20 دن میں خندق کو دی۔ خندق معنی بڑا سا کھڈا۔ آپ لوگوں کا کنسیپٹ ابھی کلیئر ہو گیا گائز۔ ذوالقعدہ 5 ہجری کو جب اتحادی لشکر مدینہ پہنچا تو اس نے ہر طرف سے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ کفار 1 ماہ تک شدت سے محاصرہ کرتے رہے اور خندق کے اس پار سے تیر اور پتھر برساتے رہے۔ کئی بار خندق کو پار کرنے کی کوشش کی مگر دشمن ہر مرتبہ ناکام رہا۔ مسلمانوں کے لیے یہ وقت بڑا صبر آزما تھا کیونکہ ان کا خوراک ختم ہو چکی تھی، بھوک و پیاس کی تکلیف بڑھ گئی تھی، ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ ادھر اتحادوں کی فوج میں بھی پریشانی اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ اتنی بڑی فوج کے لیے سامان رسد کا باہم پہنچانا آسان نہ تھا۔ اس موقع پر مسعود صفی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کا تعلق قبیلہ بنو غفطان سے تھا۔ انہوں نے قریش اور یہود میں نفاق پیدا کر دیا۔ اس صورتحال میں اتحادی فوج کے رہی سے حوصلے کی بھی پست ہو گئے۔ مسلمان حق پر تھے اور اللہ ان کی نصرت ہمیشہ حق کے راستوں پر کے ساتھ رہتی ہے۔ اس موقع پر غیب سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے اسباب پیدا کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی مدد کی۔ ایک رات موسم میں یکایک تغیر رہنما ہوا، شدید آندھی چلی اور مکہ کی فوج میں گھبراہٹ اور افراتفری پھیل گئی۔ کافروں کے خیمے اکھڑ گئے یعنی اڑ گئے، ہوا میں بہت سا طوفان آ گیا اور ان کے قبیلے وہ ہوا لے گئے۔ سامان رست تباہ ہو گیا، ہانڈیاں الٹ گئی،
चूल्हे बुझ गए, जानवरों का चारा उड़ गया और आंधी की वजह से लोगों ने भागना शुरू कर दिया। इस तरह बगैर लड़े अल्लाह ताला ने अहले ईमान को फतह नसीब की। इसलिए और चालाकियां मुसलमानों पर ज़ाहिर हो गई और आइंदा के लिए मोहतात हो गए। काफिरों की पसपाई से तमाम अरब पर मुसलमानों का रूप और बुतबा छा गया और लोग इस हकीकत का एतराफ़ करने लगे कि मुसलमान एक मजबूत और ताकतवर जमाअत है, वह उन लोगों की मुकाबला नहीं कर सकते थे। गाइस अल्लाह ताला ने उनके गैब से मदद की और मुसलमान बगैर लड़े ये जंग जीत गया। दुश्मन का इतना बड़ा लश्कर एक माह तक उनका कुछ न बिगाड़ सका। तारीख़ इस्लाम इस जंग को जंग खंदक भी कहती है और जंग अहज़ाब भी कहते हैं। इस गज़वा में दुश्मन से बचाव के लिए मदीना के बाहर खंदक को दी गई थी। इस एतबार से इसे गज़वा खंदक कहते हैं। इसके साथ साथ चूंकि अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसको गज़वा अहज़ाब क्यों कहा जाता है। जंग में मुसलमानों के खिलाफ अरब के बहुत से कबाइल गुरूहों ने मिलकर मुसलमानों पर हमला करने की साजिश की थी। अरबी ज़बान में गुरूहों को अहज़ाब कहा जाता है। गुरूह माना ग्रुप। कबाइल से कुछ सरदारों आ गए और काफिरों से मिल गए, इसलिए उनको गुरूह कहते हैं और गुरूह को अरबी ज़बान में अहज़ाब कहा जाता है। इस वजह से ये गज़वा अहज़ाब भी कहलाता है। तो ये थी गाइस ये छोटी सी वीडियो गज़वा खंदक की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग गज़वा खैबर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अभी पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस सीरीज में शामिल हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।